جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تسی دیکھ لو تسی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں یہ ہوتا ہے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تسی دیکھ لو تسی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں صوبائی وزیر عطا محمد مانیکا صاحب، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے فیورٹ خان صاحب. کیا حال ہے خان صاحب آپ کا؟ اوے آفتاب، اوے آفتاب. یہ اوے آفتاب کیا ہوتا ہے؟ آج کل مجھے آئل لگے ہوئے ہیں، اس پہ گول کھایا بھی ہے لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا. آفتاب میں آپ مجھے بات کو یاد رکھو. اوے آئی جی، اوے آئی جی. سر آپ آفتاب جی کہا کرتے تھے مجھے. آئی جی، آئی جی، آئی جی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی کو ہماری یاد آئے. ہائے ہائے. اب سونامی کو کوئی نہیں روک سکتا، ایسے نہ کر دیں. کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ کس سونامی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ کس چیز کو سونامی کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں، میں پہلے تو آپ کو آج یہ بتاؤں، آج عالمی یوم سیاہ ہے. آج بھائی جان کی برتھ ڈے ہے. میرا بس نہیں چل رہا، باہر سڑک پہ ان کے پتلے چلاؤں. نہیں تو یہ آپ ٹائروں کو آگ لگا کے احتجاج کریں. آج دیکھیں خود انہوں نے کالا لباس پہنا، خود یوم سیاہ منا رہے. یہ نیلا ہے، کالا نہیں ہے، نیلا ہے. آپ کلر بلائنڈ ہو چکے ہیں. اوے آفتاب، اینک لا لیا کرو، یہ زخماں سے لاؤنی تسی. اچھا، میں نے سوچا تھا کہ میں بھی انہیں آپ جناب نہیں کیا کروں گا، ہر ایک کو یہ اوے کہتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا ہائے ہائے. کہ ہم بھی اوے توئے شروع کر دیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ غبار چھٹ جائے گا، جب یہ دھرنوں کی بھرمار کم ہوگی، خان صاحب واپس اپنے فرمے میں آئیں گے تو یہ آفتاب جی ہی کہا کریں گے. یہ دیکھیں، ہاتھ سے ایک شفقت چیمے کی آڈیو آئی ہے مجھے سائڈ سے، ایسا لگا جیسے کوئی ولن ہنس رہا ہوتا ہے کسی کے اوپر. اس سے پہلے کہ مانیکا صاحب کی طرف جائیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو، میں ایک حرکت کرنے والا ہوں آفتاب. وہ کیا حرکت ہے؟ اور یہ ساری دنیا دیکھ لے، ساری دنیا دیکھ لے، میں آگ لگا رہا ہوں اس کو. یہ کیا چیز نہ کریں؟ یہ میں نے آگ لگا دی ہے. یہ بل ہے، بل. کس بجلی کا بل؟ اوے بجلی دا نہیں ہے، کنٹینر والے دا یہ ڈی جے پٹ دا بل ہے. تیرے پیو کا بل ہے. اچھا، یہ پڑھ کے دیکھیں کس چیز کا بل ہے. یہ آفتاب جی دکان کا بل ہے. یہ وہ کس چیز کا بل تو ہوگا؟ دکان کا بل بھی ادا نہیں کرنا؟ دکان کا نہیں ہے. میں نے تنزیہ کہا ہے آپ کو اینکر کس نے لگایا؟ پہلے مجھے یہ بات کتنا پیسہ دے کے اینکر لگے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ جواب نہیں دے سکتے تو اینکر کیوں بنتے ہو؟ اچھا جی، ان کی گفتگو. اور اس کو جانتے میں نے آگ کیوں لگائی ہے؟ جی کیوں لگائی؟ اس لیے کہ میں بل جمع کروا چکا ہوں. اب اس کو کہیں سٹنا تھا، اس لیے میں نے سوچا آگ لگا دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں، میاں صاحب اپنی گفتگو میں بڑے شعر و شاعری کا اور نہایت علمی اور ادبی گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ واحد وزیر ہیں جو اپنی گفتگو سے وزیر لگتے ہی نہیں، باقاعدہ پڑھے لکھے ادیب اور شاعر لگتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں، عمران خان صاحب کے طریقہ ہائے واردات کو دیکھتے ہوئے مجھے نیپولین کی دو باتیں بیک وقت یاد آ گئیں. بیک وقت نیپولین بہت بڑا جنگجو تھا، بہت بڑا سپہ سالار، بڑا جرنیل تھا، بادشاہ بھی بنا.
وہ دو باتیں بڑے تواتر سے کیا کرتا تھا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بار بار لڑائی مت کیا کرو، کہ بار بار نہ الجھتے رہا کرو، کہیں وہ تمہاری چالیں سمجھ نہ جائے، کہیں اسے تمہاری کمزوری کا پتہ نہ چل جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ سارے محاذ ایٹ اے ٹائم مت کھولو، کہیں تم کرش ہی نہ ہو جاؤ، سارے یکجا ہو جائیں اور تم اکیلے رہ جاؤ۔ اب یہ پڑھنے کے بعد، اور یہ ابھی پرسوں پڑھا میں نے، سر اور تانوں کوئی کام نہیں، مجھے اور کوئی یاد نہیں آیا ماں سوائے خان صاحب کے۔ جنیاں بارشاں ہو رہی ہیں، نپولیون نکلیا ہر جگہ سے نکلیا۔ یقین کرو جگہ پہلے سیانے بندے نپولیون ہوا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، سب کو اپنا مخالف کر لیا، سب کے ساتھ محاذرائی شروع کر، گالی دی تو اجتماعی سب کو، تاکہ سارے کے ساتھ، حالانکہ حتیٰ کہ ان کا جو حلیف ہے، انتہائی قریبی انتخابی حلیف، حکومتی حلیف جماعت اسلامی، ان سے 2 قدم ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ کوئی اور جماعت، آپ فضل الرحمان کو دیکھ لیں، اے این پی دیکھ لیں، پی ایم ایل این تو خیر ہے ہی، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، اب بلوچستان کی پارٹیز دیکھ لیں، پھر اس کا یہ کہنا کہ تمہاری چالوں سے تمہارا دشمن، تمہارا حریف واقف نہ ہو جائے۔ انہوں نے کر کے باتیں کنٹینر کے اوپر، بڑے بڑے دعوے دے دے کے تاریخیں بلا کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے کمک مانگتے تھے، کبھی کسی سے کبھی کسی سے۔ حکومت کو پتہ چل چکا ہے ان کی بعض کمزوریوں کا۔ ایک تو یہ کہ یہ کنٹینر میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، یہ لازمی شام کو کچھ نہ کچھ کرنے بنی گالا ضرور جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا ریسٹ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ لگاتار فٹیگ ایک ہوتی ہے جو کہ ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ اور تیسری ایک چیز یہ کہ عمران خان کا یہ خاصہ ہے اس عمران خان کا جسے ہم پچھلے سال ڈیڑھ سے دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کا عمران خان مختلف تھا۔ یہ نیا فیز جو ہے یہ بڑا پریشان کن ہے کہ سختی کا جواب اگر نرمی سے، شائستگی اور متانت سے دیں گے تو 2 ڈگری یہ اوپر چلے جاتے ہیں، سختی کا جواب اسی سختی سے دیں گے تو یہ 2 ڈگری نیچے ہو جاتے ہیں، یہ بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے حکومت نے یہی سلسلہ ان کے خلاف شروع کر رکھا ہے۔ آغاز کیا تھا سینیٹر مشاہد اللہ نے، سلمان شہباز نے اگلی اننگز کھیلی، اور آج پرائم منسٹر کی سپیچ میں سمجھتا ہوں بڑی عمدہ سپیچ تھی، اگریسو تھی اور بڑی لاجیکل تھی۔ یہ 2 باتیں خان صاحب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ آپ کو فضول سا بے تکا سا جواب دے کر ایک بھانڈی سی کامیڈی کرنے کی ناکام کوشش کریں، میں معزز مہمان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ جی سر، آپ بتائیے کہ یہ دھرنے ورنے جو ہیں کب تک رہیں گے؟ کچھ تھکتی ہوئی نظر نہیں آتی قوم؟ اس سے قوم تو بیزار ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ آج دیکھا آپ نے ٹریفک جیم کا حالات کیا ہیں دونوں شہروں میں؟ ہر جگہ لوگ تنگ آ چکے، دیکھنے والے ٹیلی ویژن پہ تنگ آ چکے ہیں۔ صحیح اور بات اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹیلی ویژن والے بھی اب دوسرے پروگرام آہستہ آہستہ لانے شروع ہو گئے ہیں۔ جی 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 جی، ورنہ 24 گھنٹے دھرنا ہی دھرنا۔ اب شام کو وہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں، ان کو اگلے دن کا کوئی نیا لارا دیا جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن کو تو وہاں خان صاحب کے کنٹینر کے اطراف میں تو بندہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ کرسیاں بہت ہوتی ہیں، کرسیاں ہی ہیں نا جی، کاٹھے مارتا سمندر کرسیوں کا۔ کرسیوں کا۔ سر لارا دے دیں جس مداری نہیں کہتے، ایک کپڑے دا سب بے شمار دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ لوگ اسلام آباد میں محض اپنی آؤٹنگ کے لیے بچوں کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، بھی چلو دیکھ لو۔ اب کیا آؤٹنگ ہونی ہے وہاں؟ تو اس قدر تعفن پایا جاتا ہے وہاں تو گانا نہیں، گانا، ناچ گانا، ترانے، شام، اللہ گلا، وہ بھی پٹ گیا ویسے، وہ بھی پٹ گیا نا، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ چنگے پلے منڈے کیسے اتنے جا کے گھس رہے ہو گئے، شرم کری دی ہوں میں تو انہیں آفتاب صاحب انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس سے پہلے کہ خرابات کا دروازہ گرے، عقل و دیدہ ورو اور کوئی راہیں ڈھونڈو۔ آفتاب جی بہت پیاری بات زبیدہ آپا نے کہی ہے ابھی جو انہوں نے فرمایا۔ اچھا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نا باقاعدہ فرینک ہو گئے ہیں جیسے ان کے لنگوٹیے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے آفتاب جی، جب میرے اوپر اٹیک پہ دیکھیے میرا بڑا ایک نظر، جب میں اینک لگاتا ہوں نا، پتہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میاں صاحب کا ترا نکل جاتا ہے کہ ابھی کوئی شکایت لگے گی میرے خلاف، ابھی کوئی شکایت لگے گی میرے خلاف۔ دیکھیے نظریاتی ہمارا، میرے صرف 6 نکات ہیں۔ نمبر 1، نواز شریف استعفیٰ دیں۔ نمبر 2، the PM should resign۔ نمبر 3،
नया आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें तमाम सूबों को खुद मुख्तारी ज्यादा से ज्यादा होगी। और नंबर 4 सिंध को मुंबई से फौरन अलग किया जाए। ये तो 14 दो नुकात कायदे आज़म के, दो मेरे अपने भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, तब्दीली आ रही है। आफ्ताब जी, तब्दीली ऐसे नहीं आती। आप जानते हैं तब्दीली लाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना? सबसे पहले इंसान को बनैन तब्दील करनी पड़ती है, उसके बाद जो तब्दीली आती है। अब तब्दीली तो आ चुकी है। आप ओए आईजी, ओए आफ्ताब, ओए नवाज शरीफ कहना शुरू हो गए। ये देखें, ये ट्रैक मीडिया को बाकायदा मारना, जो मीडिया का भुरकस निकाल दिया आपने, फिजिकली मार मार के। ये तब्दीली नहीं तो और क्या है? Of course, this is the media is the very thatiya. Hello. And the every studio is the delete. And the somebody is the roda chuk ke te tha shishe te. This is the very unfortunately. तुमने देखा है हामिद मीर बेचारा शो कर रहा है और ठा ठा पत्थर है। हाँ, यो दे इंज डर के जिवें उत्ते 4 डोल गई। तो और जब बड़ी संजीदगी से आप शो कर रहे हो ना, और ठा करके पीछे से आवाज आए, सही बात है बंदे का। और खुसूसन 4 माह पहले जब एक सान्या भी हो चुका हो, Of course. तो फिर बंदा सर वट्टे दे उत्थे इंज मारदे हज करन गया जी। देखिए ना, ये कोई बात तो नहीं ना। ਉਹ ਸਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ। किसने पूछा तुमसे? हाँ जी, किसने पूछा तुमसे? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ। आराम से बैठो, जब मैं पूछूंगा उस वक्त जवाब दे देना। क्यों यार एक तो ये बंदा पहलवान, मेरी गल सुनो एक मिनट। ऐसी गल सुनी ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਖਾੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। ਸਾਡੀ ਏਰੀ ਕਾਲਰ ਆ ਗਏ। आप चुप रहिए जरा, अभी फैसलाबाद से कॉलर है। जी सर, वो ना कॉलर को के वो तो 8 नु मारे। जी गुल नवाज साहब फ्रॉम फैसलाबाद जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसाम जी, आपका भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। चैलेंज कीजिए फैसलाबाद से बात करें, गुलनवाज जी। जी भाई चैलेंज करना चाहता हूँ। हाँ ਵੀਰੇ ਕਰ ਲਾ ਵੀਰੇ। चिंगारी मुझे से ही पता चल गया। घड़ी के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਵੀਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। देखो कैसी गल है, पूरे मुल्क च पानी आया, इतने चिंगाड़ी हले तक भड़कन डे। अच्छा यार, ये आज तक ठीक नहीं होता। ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। धरना खत्म हो जाएगा। ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। जवाब की देता तुसी एवें इल्जाम ते इल्जाम पीटीआई दे बंदे इंज करदे ने। अच्छा, उत्थे बात तो बंदा सुनो। है ही कोई नहीं, सारे मेरे वर्गे ने। ये क्या बात की आपने? मेरे कहने का मतलब है शरीफ लोग ने, पढ़े लिखे ने। मैंने आपको पता है इसको पार्टी में किस बेस पे रखा है? किस बेस? डांस बेस पे। इसी मिठास बेस पे। आपस ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉੱਥੇ एक ਤੁਸੀਂ। मिनट साथ एक मिनट पुत्र सैर मेरा भाई, असल पता की गल और सर गाना तो बता दे। गाने की तरफ भी आते हैं, जरा पहलवान जी की बात सुन लेते हैं। गल हैगी है कि इन्हां दा हुण की रह गया खान साहब। ये बात सुन, और मानना खान साहब एक बात कर लेंगे उन्हें। जमात साडी गल सुनो, फिर लंघना तुसी गुजरां वाले हो। ऐसे इंज रखना। हां हुण मैं ट्राली सटाई पूरी इटां दी। आफ्ताब जी, मुंडे मेरे बैठे ने, तो छोटे छोटे वट्टे बना रहे हो, मैं दस दिया। आफ्ताब जी, अगर आपने इस डिस्पोजेबल गेंडे का मुंह बंद ना किया, जो मुसलसल डिस्पोजेबल गैंडा जनाब छड्डो इस गल नूं किसी ना। ਜਦੋਂ मैं इस गल का कोई रिएक्ट नहीं किया तुसीं जरूर अच्छा अच्छा सर, जल्दी से बात बताओ। असल गल पहलवान ये हैगी है कि हुण ते आपस च लितरो लितरी होंदा है। मेरे हाँ, ये आपस में कितना सर फुटबल हो। कल कोठे ते चढ़ के उन्होंने कहना रुको रुको की यार, रुको रुको की डांगो डांगी ठा पाओ। आफ्ताब इस तरह कर करके तू अपने बाल उड़ा लेने। जी नसीर भाई, आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम है अमर प्रेम, मूसीकार थे R.D. बर्मन। अमन प्रेम। R.D. बर्मन का बड़ा शानदार। क्या हो गया? अमर प्रेम नहीं होता, अमर प्रेम मैंने कहा। अमर प्रेम होता। मैंने यही कहा। क्या होता है अमर? ओ बस बात करो। क्या यार गल है जी, समझाना तेरा छोटा पुत्र। अमर अमर प्रेम आपका रेप फंसा है। नहीं, फांसा नहीं चाहिए, आराम से बात। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले ख्वातीन और हज़रात, हमने लेनी एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک جی. خبرناک جاری و ساری ہے اور آج آڈینس کے پرزور اصرار پر ہم کچھ چیلنجز آڈینس سے بھی لے رہے ہیں. فرنٹ پہ بیٹھے ہیں بھائی صاحب, یہ نعیم بلوچ صاحب کے ساتھ چیلنج کریں گے نصیر بھائی کو. جی جناب. آنے سے جس کے اس کے آنے سے اس کے آئے بہار, جانے سے اس کے جائے بہار, بڑی مستانی ہے میری محبوبہ, میری زندگانی ہے میری محبوبہ. سریلے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, صرف لیرکس میں مار کھائیے آپ. سریلے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور صحت مند بھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. جی نصیر بھائی. بات ہے محمد رفیع کی. فلم کا نام ہے جینے کی راہ. موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. کچھ باتیں اپنے پاس بھی رکھتے سارا کچھ بتا دیں دنیا کو. ہنی اس میں کیا کامیڈی ہے, کیا ہنسنے کی بات ہے؟ وہ تو آڈینس تو ایسی ہنس پڑتی ہے. آڈینس پاگل ہے. اور صاحب جی ماسٹر جی. جی مدد کر. ماسٹر جی کوئی کام کی بات کریں گے. یہ ماما مر گیا جی اتنے. وہ ہیلیکاپٹر تو آٹا سٹ رہا جی, توڑا وجہ. وہ بھائی ہیلیکاپٹر نہیں ہوں, ہیلیکاپٹر. اچھا جی. جی ماسٹر جی آپ سنو یار, وہ بھی سنو, بولو. کیا بدتمیز, بہت بدتمیز ہے. وہ چل گل کر او پہلوان جی بات سنیں. وہ ٹھہر پہلوان گل کر یار یہ چل بڑا بڑے تھڑے ورگا سر ہو گیا. کھڑو پتر کھڑو, چل گل کر رہے ہو سفری کھوتے. اور رمان کا چل کر لو ان کی مینو کسوں نے پوانا جی. آفتاب صاحب اسی برباد ہو گئے ہیں. سیلاب کی گل کر رہے ہیں. نہیں پتا تو برباد ہوا. تیرے کڑے ڈانڈ سن. سیلاب کی بات کر رہا ہے. 18,000 علاقے میں گاؤں ہے. 18,000 ڈب گیا. مظفر گڑھ تک, گڑھ مراجہ تک برباد تھے. علاقے دے علاقے اجڑ گئے. نہ انہاں دھرنیاں دی سانو کوئی فکر ہے, تو نہ انہاں نو ساڈی فکر ہے. اے اتنے اپنے موسیقی چلاویں, اپنے جناب ڈینس لگاویں, جو دل آکھن کرن. ماسٹر جی یہ ساری باتیں اگر آپ اردو میں کرتے تو کراچی والے بھی سنتے ہیں, ملک سے باہر بیٹھے لوگ. وہ سانو نہیں سمجھ آئی ڈانس لگاویں. اور سمجھ آئی یہ ڈانس کے لیے ڈانس کو ڈانس کیا ہے. وہ ڈانس لیلی کا ذکر کر رہے ہیں. میں بھی کہوں ساری زندگی دے مسئلے حل نہیں ہوئے. یہ گل سمجھ نہیں آتی. یہ کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا المیہ ہے. بڑے ذہین اور فطین لوگ, بڑے سینسیبل لوگ, جینون لوگ اپنی بات کمیونیکیٹ نہ کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی طلاقیں ہو جاتی ہیں, صرف کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے. صحیح بات ہے, یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے نا. آپ اس چیز کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ماسٹر جی کی بات بڑی جینون ہے کہ سیلاب نے برباد کر دیا ہے. ہمارے پاس صوبائی وزیر بھی بیٹھے ہیں, لیکن پہلے میں تھوڑا سا لقمہ ضرور دوں گا یہاں پہ کہ اگر سن 2010 کے جوڈیشل کمیشن کی باتیں 50% بھی مان لی جاتی تو یہ جو بربادی ہے یہ نہ آتی. سر کیا کہیں گے آپ؟ آفتاب صاحب کسی حد تک آپ کی بات درست ہے. یہاں پہ اس ملک میں رواج یہی رہا ہے کہ کمیشن کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں اور بعض کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ گم کہاں ہو. اسی طرح فلڈ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ میں نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہے, لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اس پہ, اور مجھے کہیں ایز کیبنٹ ممبر میرا خیال ہے کبھی وہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئی نہیں. میرا خیال ہے سی ایم کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئی ہوگی. نہیں وہ تو خیر میں نہیں مانتا, لیکن ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کے سامنے نہ پیش ہوئی؟ آل دا مور ریزن ٹو بی کریٹیکل سر کہ اگر پیش ہوئی ہے تو پھر کیوں نہیں اس نے عمل درآمد. یہ مجھے پتا ہے کہ جن کو سیکٹری اریگیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا نیگلیجنس کا, جی جی جی, ان کو اریگیشن سے ہٹا کر ان کو بجلی کی وزارت میں بنا دیا گیا سیکٹری. تو کچھ بھی نہیں ان کا بگڑا, آج تک کچھ نہیں ہوا. وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن سر وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کانسپریسی تھی, وہ بھی ایک کنٹروورشل بات ہے کہ اس ایک آدمی کو, اس ایک سیکرٹری کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا تھا. وہ قصوروار نہیں تھا, وہ ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے. پھر میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ ایک رپورٹ کی کاپی آپ حاصل کر لیں, مجھے تو شاید نہ ملے, میں اور آپ اس کو شیئر کر لیں گے, دیکھ لیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں اپنی ریسرچ ٹیم کو, آن دا ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس رپورٹ کو حاصل کریں
اور ہم ایک ایک چیز کی ہاں ایک ایک چیز کو مائنیوٹلی دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے اور چیف منسٹر سے براہ راست سوال کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں لائن پہ امرتسر انڈیا سے. جی پرنس ہو؟ ہاں جی میرا نام پرنس کنڈا ہے. جی پرنس صاحب پلیز گو اہیڈ سر، چیلنج کیجئے. سر پہلے تو آپ کو ہیپی برتھ ڈے سر. تھینک یو ویری مچ. امرتسر تک خبریں پہنچ گئی ہیں میری برتھ ڈے کی. آپ کا حجی اور دا ہیپی ڈے. اچھا جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جناب. تو آپ کیک لائے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ بات نہیں کرنے کی. خیر میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ یہ بات دیکھو نا، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. تو کیا آگے شرم کی بات ہے؟ شرم کی بات نہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. ٹائم تو ہے، ٹائم ایک آپ نے منٹ. کبھی ٹھہر جا سائیکل آ لیا من گال کر لیں گے وہ گیس سے. اور جنہیں لائن پہ لیا ہوا ہے وہ کیا کریں؟ وہ تو جی سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. نصیر بھائی کو چیلنج کیجئے. ہاں جی. تقدیر کا فسانہ جا کر کسے سنائیں، میرے دل میں بن رہی ہے ارمانوں کی چتائیں. سر دل میں جل رہی ہیں ارمان کی چتائیں. ہاں جی سوری سر. بہت اچھا جی. پرنس چٹھا صاحب بہت اچھا گانا تھا لیکن گایا بہت برا ہے. سر میں تھوڑے سے آپ کمزور ہیں اور گانا بہت عمدہ ویسے. کیوں جناب نصیر بھائی؟ تھینک یو ویری مچ سر. فلم کا نام ہے سہرا. یہ گانا لتا نے بھی گایا، محمد رفیع نے بھی گایا. اس کے موسیقار تھے رام لال. ٹافی کھانی ہے؟ اب یہ مجھے یقین ہے کہ چٹھا صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے اور کھنگال کے نکال کے گانا پوچھا ہے. رام لال کی موسیقی بڑا ریئر نام سنا ہی نہیں. رام لال بہت ریئر، بہت چند گانے جو ہے نا، اور ان کے جنہیں شہرت ملی ان میں سے کچھ تھوڑا سا یہ تھا ایک گانا. سارے گانے آتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اچھا جی آپ اپنی کامیڈی بعد میں کر لیجئے گا. پہلے ایک سوال جو سیلاب کے حوالے سے ہو رہا تھا، وہ یہ تو طے ہو گیا کہ ہم اس کو کھنگالیں گے. بالکل اس کی ڈائسیکشن کریں گے، کرنا چاہیے، اس رپورٹ کی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ طوفان نوح جب آیا تھا آفتاب صاحب تو عذاب الہی تھا نا. جی 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 یہ سیلاب عذاب الہی کی ایک شکل ہے. جی ہم نہ مانیں. اور اللہ تعالیٰ نے نوح کو اس کا سدباب کرنے کا بھی کہا تھا اور انہوں نے اس کا بندوبست کیا تھا. لیکن آپ دیکھیں نا بندوبست پیغمبر نے کیا کہ کشتی پہ سوار کرایا. بچ گئے نا، لوگوں کو مسئلہ بچا یہ ہے لیا. کہ بچ گئے، خود بھی بچ گئے، اس طرح ماسٹر جی جیسے بچ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سیلاب پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ شاید ہمارے ہے بھی حسب حال، لیکن یہ کہا گیا تھا بہت پہلے ایک سیلاب بڑا آیا تھا، اس پہ انسان کی آنکھ خشک تھی، انسان کی آنکھ خشک تھی انسان کے ظلم پر، اب کے پہاڑ روئے تو سیلاب آ گیا. واہ 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 واہ. اس شعر کے چکر میں یہ واقعہ سنایا انہوں نے، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں. دیکھیں آفتاب جی، اتنی امپورٹنٹ چیز، آپ اگر اپنی بات کو کمپلیٹ کریں پھر میں بھی آگے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. تو بات آپ کی درست ہے. میرا خیال میں رپورٹ جب ہوگی ہم اس کو ڈائسیکٹ کریں گے. اور یہ جو ہے نا جی، جب آپ دیکھیں نا کہ چناب کی تاریخ میں 8.5 لاکھ کیوسک پانی آیا ہی کبھی نہیں. ہندوستان نے چھوڑا بتائے بغیر. بتا بھی دیتا تو کیا کرتے جی ایک دن میں، اور وہاں پہ تباہی ہو گئی ہے. آپ کی یہ توجیحات میاں صاحب سر آنکھوں پر، لیکن میں نے پچھلے 5-7 دنوں میں جو بہانے یا ریزنز، جو دلائل سنے ہیں، ان سے زیادہ فلمزی اور ریڈیکولس، مذاق خیز دلائل اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ جی طوفان تو ہر دور سے آ رہے ہیں، تو سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا. سیلاب آتے ہیں، امریکہ میں بھی آتے ہیں، برطانیہ میں بھی آتے ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. سوال یہ ہے کہ ان کی انٹینسٹی کو تو کم کیا جا سکتا تھا. کچھ ڈیمز بنا لیے جاتے، کچھ پانی سٹور کرنے کا طریقہ، کچھ گلوبل وارمنگ سے کچھ نصیحت پکڑی جاتی. میری بات سنیں نا کہ چناب میں پانی آیا ہے انڈیا کا چھوڑا ہوا. چناب پاکستان میں داخل ہوتا ہے ہیڈ مرالہ پہ. جی جی ڈیم آپ بنا ہی نہیں سکتے اس پہ، کہاں بنائیں گے؟ جیلم ہے، جیلم پہ آپ ڈیم نہیں بنا سکتے، جو بنا لیا آپ نے بنا لیا، اب دوسرا جیلم پہ نہیں بن سکتا. اب یہ ٹیکنیکل بات آپ کر رہے ہیں کہ میں چھوٹے ڈیم، دیکھیں بلو کی آپ کے شہر بھی جاتا ہے،
بلو کی سے جی ہاں۔ پانی میرے شہر میں بھی جاتا ہے۔ ہاں جی، ہمیں پتا ہے کہ بلو کی سے اگر ری ڈائیورٹ کیا جائے 3-4 نہریں بنا کر اس کی انٹینسٹی کم کی جا سکتی کدھر لے جائے Irrigation- نہریں؟ جی وہ تو نہروں کو بند کرنا پڑتا ہے نا، سیلاب جب آتا ہے پانی زیادہ اس ہوتا ہے۔ کا کوئی اس کے 1000 طریقے ہیں، یہ ہم پھر ٹیکنیکل چیزوں وہ میں ہم دیکھیں گم نا ہو جائیں گے۔ ٹیکنیکل چیزیں ہم بات کر لیتے ہیں آفتاب صاحب کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن ہم لوگ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، اور آپ اس میں نہیں، جتنا اس مرضی بات سے تو آپ انکار نہیں نہ کریں گے کہ ٹیکنیکل طریقے سے ہیں۔ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ یقیناً ہے، روکا نہ جائے، انٹینسٹی کم کی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ہم بخیل بڑے واقع ہوئے ہیں، ہم بعض معاملات میں بڑے بخیل جی، واقع درست، ہوئے ہیں، درست۔ ہم تنقید بے پناہ کریں۔ میاں شہباز شریف کے طرز حکومت پہ شاید میرے ذہن میں بھی کچھ منفی سوچ ہو اور شاید جسٹیفائیبل ہو، میں بیراجز کے بارے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ چیف منسٹر پنجاب صبح سے لے کے شام تک سیلاب زدہ علاقوں میں خود جا رہے۔ اب انہوں نے جا کے بند تو نہیں ڈالنا، لیکن ان جو تباہ حال لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے انتظامیہ بڑی چکنی ہو جاتی ہے، انہیں یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ میں کب اور کہاں آ رہا ہوں۔ لیکن ان اس دنوں میں چیز کی 4 دنوں میں کیا فرق پڑتا ہے سر؟ یہ باتیں جو صبح سے شام تک وہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کوئی اگر فرق نہیں پڑ رہا، کوئی اگر- تبدیلی نہیں آ رہی، دیکھیے کوئی نا، انقلاب نہیں آ رہا۔ آفتاب صاحب اگر وہ نہ جائیں تو پھر تنقید ہے، جائیں تو کہتے ہیں جی فوٹو سیشن ہے، سر، سارا بندہ کرے سال- کیا؟ میری گزار میں چیف منسٹر پنجاب کی اچھی چیزوں کو بہت سراہتا ہوں، میں میٹرو کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ میرا کرٹیسزم دانش اسکول پہ ہوگا، میرا کرٹیسزم آشیانہ پہ ہر میرا خیال ہے دانش اسکول پہ بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے بات کسی وقت کر لیں گے۔ چلیں یہ اپنی ہاں۔ opinion، لیکن سر یہ بات جو ہے نا، آپ دیکھیے کہ بیراجز کی کیپیسٹی آدھی رہ گئی ہے۔ اپنی ریسرچ نہیں، کیپیسٹی آدھی نہیں ہوئی، آدھی لائف کہہ سکتے ہیں، آدھی کیپیسٹی بیراجز کی نہیں ہوئی، ڈیمز کی ہو جاتی ہے جہاں سیلٹ اپ ہو جاتا ہے، بیراجز پہ تو کوئی نہیں آدھی کیپیسٹی ہوتی۔ نہیں، بیراج کو آپ اگر بیراج دیکھیں نا، بیراج کی میں کیپیسٹی ہی کی بات کروں کہ بیراج پہ آپ چھوٹے ڈیمز بنا سکتے ہیں، اسمال ڈیمز بیراج کے اوپر آپ سٹور کر سکتے ہیں، اپنی research- ڈائیورشن دے سکتے ہیں جو کہ آپ نہیں دے رہے۔ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیے ایک کام کر لیں، چناب کو بھی چھوڑیں، جیلم کو بھی چھوڑیں، ماسٹر جی کو 2 دریاؤں نے مل کے ڈبویا ہیڈ 3 منہ پہ، سر وہ الگ بات۔ میں سکھر کی مثال دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سکھر کی کیپیسٹی 15 لاکھ سے 9 لاکھ رہ گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بتا دیں سر کہ جو میں نے گزارش کی ہے وہ، اور ورلڈ بینک کہتا ہے ہم سے پیسے لے لو، خدارا اس کی کیپیسٹی بڑھاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز کی کیپیسٹی ہوتی ہے، بیراج ایک چھوٹا سا آپ ڈیم یہ ہوتا ہے۔ اسٹڈی بھی کر لیں کہ بیراجز پہ اتنا زیادہ پانی سال میں کتنے دن رہتا ہے، ان کی کوئی مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ دینا کہ سکھر بیراج کی جناب کیپیسٹی آپ بڑھا دیں، سکھر بیراج کو آپ کو اتنا بے پناہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹر سٹوریج اگر کوئی متبادل بن سکے بہت نزدیک، زیادہ۔ یہ جو بند ٹوٹتے ہیں نا جی، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، توڑے جاتے ہیں، ہاں جی، اور توڑے جاتے ہیں صرف بیراجز کو بچانے کے لیے۔ اور جیسے اسمال ڈیمز، آپ کا چکوال کا علاقہ بھرا پڑا ہے، جیلم میں چکوال دریا کوئی نہیں چکوال میں۔ ریوریٹس ہیں سر، دہراب ہے، پنیڑ ہے، یہ دریا نہیں تو اور کیا سارا سکتا؟ سال سوئے رہتے 5 لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے، میں بار بار کہتا ہوں کہ مشرف کو کریڈٹ جائے گا کہ 19 ڈیم اس نے اس چھوٹے سے علاقے میں بنا دیے ہیں۔ آپ درابی جھیل جا کے دیکھیے تو صحیح، اس میں نہریں نکال دی ہیں، پانی سٹور کر دیا، بارانی علاقہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، اور وہاں کی آپ ذرا جا کے اریگیشن پہ انقلاب دیکھیے۔ سر کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ کر گزرتے ہیں، بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اتفاق سے چکوال کے کالر ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ۔ جی شہباز صاحب فرام چکوال، شہباز شریف۔ السلام علیکم جی، جی وعلیکم السلام جناب۔ نسیم بھائی کو چیلنج کرنا چاہتا جی کیجئے حضور۔ دل سے بھولا دو تم ہمیں، دل سے بھولا دو تم ہمیں، ہم نہ تمہیں بھلائیں گے، روٹ کے جانے والے ہم دنیا سے روٹ جائیں گے، ہم نہ تمہیں بھلائیں گے۔ شہباز صاحب یو ہیو اے لولی چوائس، اٹس اے بیوٹیفل سانگ۔ ان کے منہ سے لگ رہا ہے ہمیں جواب نہیں آتا۔ نہیں، اس فلم کا نام ہے بڑی بہن، آواز ہے سوریا کی،
موسیقار ओए थे होए। हुस्न लाल भगत राम। देखिए जी भगत राम, वाह 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 वाह। नसीर भाई एक्सीलेंट। लोगों के घरों में जाती है क्या बात। अच्छा आताब जी, सबसे अहम बात मैं देख रहा हूँ कि उसको आपने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। कौन सी अहम बात? आप मुझे लगता है आईटोन है आप। अच्छा ये बात अगर मैं कहूंगा ना तो आप समझेंगे पर्सनल अटैक कर रहा है। देखिए ये देखें, हो गया ना पर्सनल, हो गया 2 मिनट लगाते हैं आप मेरे साथ पर्सनल। अच्छा मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा था ऐनक ला लो को बेचनी है। आज की टॉप स्टोरी आप देखें, स्कॉटलैंड में जो हुआ। आताब जी क्या हुआ है? क्या हुआ, आपसे पूछ रहा हूँ जो हुआ है। आप कह दे वहां भी धांधली हुई है। धांधली हुई है, कहना दे, मैंने कहना है। मुझे मेरे पास सबूत है, वहाँ पर धांधली मांगना नहीं, दे नहीं सकता मैं। यानी स्कॉटलैंड भी धांधली हुई है। धांधली हुई है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, हम ये सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी। खबरनाक जारी सारी है और ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी स्कॉटलैंड में होने वाले रेफरेंडम में होने वाली मुबैना धांधली की। मुबैना नहीं, यकीनन धांधली। और जिस दिन मेरे हाथ में सबूत आया, ये देख ओपनली क्या। तो आपके हाथ में सबूत क्यों नहीं आता? आपके हाथ जले हुए हैं? वो जैसे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ सबूत आया ना, ये अद्धा धरना ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। सबूत तो हाथ में आया, हाथ में आया। एक सबूत अभी तक पेश नहीं कर सके। और तो और साफियों को लिफाफे कहते हैं, साफी लिफाफे खा गए। ये अंदर का गुस्सा निकले नहीं चाहिए। अंदर का गुस्सा आप में अखलाकी जुर्रत इतनी सी भी अगर है खान साहब, आप किसी का नाम तो लें। हाँ सही बात है खान साहब, आप लिफाफों का शोर मचाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स साथियों पे इल्जाम तो लगा रहे, कम से कम कोई सबूत तो देना। चले और आप ठीक है बिल्कुल। मुबारक सर योर यस ऑफ कोर्स एंड अगो हाँ हूँ भी करी दी है लाश। बाजी मेरे तेरी समझ आवे तो मैं करा हूँ। हाँ धरनों में इतना मजा आ रहा है, यकीन करें वहाँ तो स्टॉल्स भी लग गए। यार द बैठक इज द गुड एंड द धरना। आगा ਕਿਸੇ ਲੈ ਕੁਦਰਾਂ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। कहाँ जाना? इन्होंने इमरान खान भी बुलाया सी, बड़े वट्टे मारे ने। अच्छा साडा जी, लीडर जिंदाबाद अफ्ताब साहब। ब्रेक के दौरान हमें साबिर शाह ने, जंग में हमारे एडिटर हैं, उन्होंने एक बड़ी उम्दा बात जो मेरे जहन से निकल गई थी। साबिर शाह साहब स्पेशल थैंक्स, आपने बड़ी उम्दा टिप दी कि ये डिफॉरेस्टेशन जो है ना, इसको रोकें। हाँ। इसके लिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, चीफ मिनिस्टर्स तमाम, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा वाले चीफ मिनिस्टर साहब, अगर उन्हें कुछ फुर्सत मिले तो ये डिफॉरेस्टेशन को थोड़ा सा चेक करें। मैं समझता हूं आज दरख्त काटना इस दौर में बंदे का गला काटने के मुतरादिफ। ये हमारे साथ कॉलर हैं लंदन से, सना फ्रॉम लंदन। जी सना, प्लीज गो अहेड। अच्छा जी। बहुत अच्छा गाना है ये। जी नसीर भाई, फिल्म ये का उससे भी अच्छा गाना है। फिल्म का नाम है परेशानी। वो कह रही हैं गाने तो दें। गाएं जी गाएं, अल्लाह तो देख रहा है। जी प्लीज गो अहेड। मैंने अपना तुझे प्यार किया, तूने अपना मुझे धोखा दिया। अच्छा ये 80 से पहले का गाना होना चाहिए। किया ये क्यों की बात का ये गाना क्या कह रहे हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे? थैंक यू वेरी मच सना, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग यूं रहा था जैसे वो गाना नहीं सुना रही, नसीर भाई को लोरी दे रही है। नहीं वो पहले अलाप था, अलाप ने कंफ्यूज किया थोड़ा। जी इनको अलाप आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मुसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। चलो अपने घर चले जाओ। ओए हया करेगा, बीच में बोलने तो दिया करो। अच्छा जी, हम गुजारिश करेंगे सूबाई वजीर मियां ताब मोहम्मद मानिका को कि आज का चैलेंज जो है जी वो दाग दीजिए बस। बस आप मुझसे अब ये ना गवाएं तो अच्छा रहेगा, वरना मेरा मजाक ना ना, आपने पिछली दफा इतना अच्छा गाया था, जानबूझकर आप अब अच्छा दाद ले रहे हैं अब जबरदस्ती। इतना अच्छा गाया, सांस का प्रॉब्लम होना अलग बात है, लेकिन अदरवाइज सुरीले आप थे। चलें भाई नसीर भाई, फिर आप आ रहा है चैलेंज। ध्यान से। यूं ही दिल ने चाहा था
رونا رلانا تیری یاد تو بن گئی ایک بہانہ. اگلا شعر اور اچھا ہے، شعر سناتا ہوں. ہمیں بھی نہیں علم ہم جس پہ وہ نہیں بابا نہ پہلوان گا کے ہر بندے نو پہلوان نے تیرے دادے نو ٹایا کہدا پہلوان کر ساڈا اے ریت رواج ہے کہ اسی عورت تے ہاتھ نہیں چکدے. تو ایویں بدتمیزی کر رہے ہیں، تینوں میرا پتہ نہیں لگا. اچھا جی تمیز نہ گل کر. اے برگراں دی آپ دوز اب گانا تے پورا لین دیو. پلیز گا کے بہت خوبصورت ہے. ہمیں بھی نہیں علم ہم جس پہ روئے وہ بیتی رتیں تھیں کہ آتا زمانہ. جی نصیر بھائی پانی مل جائے گا. پانی کوئی جوس ہے کسی کے پاس؟ ہے کوئی چیز؟ کنفیوز کر رہے ہو تو ٹھہر جاؤ. گانا بھول جائے گا. ہاں گانا. فلم کا نام ہے دل ہی تو ہے. یہ گانا سمن کلیات پور نے بھی گایا، مکیش نے بھی گایا. اس کے موسیقار تھے روشن. کوئی نمک ہے؟ نمک کھولنا. یہ گانا کشور کمار نے نہیں گایا، وہ دوسرا گانا ہے. میں نے کہا میری بات مکیش نے بھی سن گایا اور سمن نصیر بھائی میری بات سن. ان کی بھی چھوڑ. یہ سمن کلیان پور کا علیحدہ گانا ہے. ہاں جی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مکیش اور سمن کلیان پور ہے. وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ چرا نہ لے تم کو یہ موسم سہانا، کھلی وادیوں میں اکیلی نہ جانا. بالکل صحیح. اور اس کا سمن کلیان پور کا جواب ہے کہ لبھاتا ہے مجھ کو یہ موسم سہانا، میں جاؤں گی تم میرے پیچھے نہ آنا. ایک سیکنڈ نصیر. یہ جو گانا آپ گا رہے ہیں یہ فلم کا نام ہے نذرانہ. راج کپور اور ویجنتی مالا. نا کیونکہ فوری طور پر ہم گوگل کنسلٹ نہیں کر سکیں گے. ذیشان صاحب میری گزارش ہے اس دوران ٹائم بہت تھوڑا ہے، ویسے چیک کر لیں. نہ ہو سکا تو کل کریں گے. نہیں ہم نتیجہ یہی سن کے جائیں گے. نہیں نتیجہ سن کے جائیے گا. پہلا جواب آپ کا انہوں نے ٹھیک دے دیا ہے. روشن کی موسیقی، ہاں سمن کلیان پور بالکل ٹھیک. اور مکیش. کیوں جناب؟ مکیش نہیں تو بیچ میں مکیش کا دوسرا ہے. فلم کا نام کیا ہے؟ دل ہی تو ہے. دل ہی تو ہے. کیوں جی یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی روشن 2 دینے چاہیے تھے، انہوں نے 4 دے دیے ہیں. پہلوان جی روشن کا تعلق پتہ کس شہر سے؟ ساڈے نال ہی ہونا کدنا نا. اور کی لیجنڈ لوگ اتھے ہی ہوئے نے پہلوان. اور کتنے ہونا؟ سارے لیجنڈ لوگ آپ ہی کے شہر سارے ادھر ہوئے نے وٹے چھٹے مارن والے. سارے بکواس کرتے رہتے ہیں. تمیز نہیں ہے. دیکھو ساڈو پیار لیڈر نال. ساڈے لیڈر نے کہا سی بڑی تے بھی نہیں جانا. میں 50 بکرے لے کے آیا. نہیں ویچنے نے. میں اتنے تسی بھی لے لو 4 کو بکرے. بڑے مزیدار میوزیکل بکرے نے. اچھا جی صوفیہ ہیز اے کوسچن. صوفیہ پوچھے. ہاں صاحب آپ تو مولا جج بن گئے. نہیں خواجہ سعد رفیق نے ٹھیک کہا ہے کہ مولا زبان جج کی ہے جی نا جی کیا ہو گیا لیڈرانی زبان ہے. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں ماسٹر جی کہ یہ زبان جو ہے یہ بڑی کنٹرول میں رکھنے والی چیز ہے. خان صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یاد رکھیے حقوق العباد کی خلاف ورزی آپ زبان کے ذریعے کر رہے ہیں. جو انہوں نے لفٹ پر ڈگی ہونا. اور ایک دفعہ حقوق العباد کی نزاکت یہ ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کر لینا، پھر کہتے ہیں بزرگوں نے کہہ رکھا ہے کہ پھر آپ آنسوؤں کے سمندر بہا دیں، آپ اڑ کر بھی دکھا دیں. آپ کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگیں. تو خان صاحب پچھلے 34-35 دنوں میں آپ کو میرا خیال ہے 3 سے 4 ملین لوگوں سے معافی مانگنی پڑے. 1 منٹ کا بریک لیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. میری تبلیغ کا اثر ہو گیا. مجھے ڈرا رہے ہیں آپ یہاں پر بیٹھے. ان کے لیڈر کی زبان سے کیا پھول جھاڑ رہے ہیں؟ نہیں ان کے لیڈر نے تو میں کہتا ہوں آج تھوڑا سا اگریسو انہوں نے ایٹیٹیوڈ اپنایا، لیکن مجال نہیں. اب میں نہیں چاہتا. ان کے تھوڑے سے چھوٹے لیڈر کی بات کر رہا ہوں. اچھا مجھ سے معافی مانگ لیں آپ ابھی. اور صوفیہ جو کہا ہے معافی مانگ لیں. نو کمنٹ. یہ تو آپ کی ویسے ٹائگرس ہے، یہ تو آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے. تو یہ میرے آپ وہی نہیں کہنا. نہیں چلے آپ سوال چلو چلیے میں دس دیا تمہیں. اصل گل پہلوان جی ہے نا وہ چلو چلیے برطانیہ دیا مثالاں دے. کل کی گل سنی جی برطانیہ دی اخبار نے بھی انہوں نے خلاف لکھا.
آج کل کئی دفعہ لکھ چکے آتے میں گئے وہ گئے میرے منہ تو لگتا ہے کہ اخبار پڑھ اچھا ایک تبدیلی تو آ چکی ہے یہ پروان اور اب استاد صاحب سے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے مجھ سے ہاں جی وہ کیا ہے؟ اچھا ایک تبدیلی جو ابھی کچھ دنوں پہلے آئی، جہاز میں وی آئی پی کلچر کو ڈینائی کیا گیا، جیسے آواز بلند کی گئی بہت اچھا سب کیا ایک لوگوں سے، ہر کوئی کیوں نہیں اس طرح کرتا؟ ہر کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ بظاہر بہت آسان سمجھا جاتا ہے کام کہ اٹھو اور احتجاج کر دو. جس طرح گانے کے لیے آپ کو گانا سیکھنا چاہیے نا، سائنسدان بننے کے لیے، قانون دان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، اسی طرح احتجاج کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے، اور طریقہ بتاتے ہیں آپ کے قائدین، آپ کے لیڈرز. ہمارے یہاں کیا ہے، احتجاج کرنے لگو تو دیواریں خراب کر دو، توڑ دو، ٹریفک سگنلز برباد کر دو، آگ لگا دو، کنٹینرز رکھ کے رستہ روک لو. یہ اسلام آباد اس وقت چوک کیا ہوا ہے، اسلام آباد وامٹ آؤٹ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کے حالات صرف اس لیے کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر غلط احتجاج. یہ جو احتجاج کیا گیا تھا سب پڑھے لکھے تھے، مل کر کھڑے ہو گئے، اور یہ دو انتہائی اہم شخصیات تھیں، ایک سابق وزیر اور دوسرا ایم این اے، موجودہ ایم این اے اور رولنگ پارٹی کا ایم این اے. اور اس نے، میں سمجھتا ہوں، سعادت مندی کا رمیش صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بعد میں صدا احتجاج بلند کی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. رحمان ملک پھر سیاست کر گیا. رحمان ملک نے تعریف کیجیے جو انہوں نے کیا، ٹھیک کیا. میں آپ کو یاد دلاؤں، بھٹو صاحب، ویسے ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے شو کا، بھٹو صاحب کے دور میں ایک لیجنڈری شخصیت جو بھٹو صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ قداور شخصیت تھی، ایئر مارشل نور خان. ایک بہت بڑا نام، ایک تکریم والا نام. کیوں سر؟ جی بالکل. یہ ایک ایسا نام تھا کہ سر تسلیم خم ہے. میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہم نور خان جیسے سیجز آف پاکستان کو، سنز آف دا سوائل کو یاد رکھیں گے. بھٹو صاحب نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، مجھے آج تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، تو تھوڑا سا جہاز ڈیلے کر لینا. تو یہ چیئرمین تھے اس وقت پی آئی اے کے، تو اس وقت پی آئی اے کے چیئرمین یا سینئر آفیسر خود جا کے، تو یہ فلائٹس کئی دفعہ جب وی آئی پی کو مسائل ہوتے تھے تو خود جا کے کنڈکٹ کروایا کرتے تھے، کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کہیں ڈیلیز نہ کرنے پڑ جائیں ہمیں. تو بھٹو صاحب بھاگم بھاگ آ رہے تھے، تو دوستوں نے پوچھا جی آپ کو کیا اتنی جلدی ہے، آپ نے جب پیغام بھیج دیا. ان کا یہی تو پرابلم ہے کہ نور خان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ وقت کا بے حد پابند ہے، وہ 1 منٹ پہلے چلا دے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تاریخی کمپلیمنٹ ایئر مارشل نور خان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. صاحب ساڈے جڑے عالم بے عمل ہیں انہاں دے بارے بھی کچھ دس. ابھی آپ کی بات ماسٹر جی اب کل پہ چھوڑ دیجئے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لائن پہ. کہاں سے جی؟ لاہور سے ماریا. جی ماریا. جی میں چیلنج کروں گی نصیب. جی کیجیے پلیز. دلبر میرے کب تک مجھے ایسے ہی تڑپاؤ گے، میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پل میں پگھل جاؤ گے. ایک دن آئے گا پیار ہو جائے گا، ہو میں آگ دل میں لگا دوں گا وہ کہ پل میں پگھل جاؤ گے. واہ جی واہ، بہت خوب ماریا، تھینک یو ویری مچ. یہ بھی احتجاج ہی ہے جی. فلم کا نام فائر بریگیڈ. آواز ہے کشور کمار کی، فلم کا نام ہے ستے پہ ستا، موسیقار تھے آر ڈی برمن. ستے پہ ستا، ستے پہ ستا، ہیما مالنی، امیتابھ بچن اور اس کے لا تعداد بھائی. جو آپ دیتے دیتے آگے نہ گر جانا. آپ نہ گرا دینا. میں تکلیف ہے تینوں. ہم بات کر رہے تھے احتجاج کی، تعلیم کی، تو لبے لباب اس پوری گفتگو کا نہ صرف ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا ایک لیجنڈری کیریکٹر کو، ساتھ ہی ساتھ ہم نے گزارش بھی کرنی ہے اپنے قائدین سے کہ اپنے ورکروں کو ایجوکیٹ کریں. انہیں یہ نہ کہیں کہ پولیس کو پکڑ پکڑ کے مارو ٹکا کے، بلڈنگز کو توڑ دو. اس طرح توڑنے سے تم آواز دبا سکتے ہو، بے وقوفی کر رہے ہو. اس طرح شیشہ توڑنے سے تم ایک اینکر کی آواز، ایک چینل کی آواز یا کسی بھی چینل کی آواز، ضروری نہیں جیو کی، آپ بند کر سکتے ہیں. آپ تعلیم دیں، آپ سکھائیں کہ بھائی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. ٹریفک چلتا رہے، پورا واشنگٹن، پورا لندن آپ دیکھ لو، روز احتجاج ہوتے ہیں.
لیکن مجال نہیں کو یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا ساتھ تعلیم بھی دیں پھر مثالیں دیں. تو انہوں نے ہم تعلیم اسی گفتگو کو کل کے شو میں سر جاتے جاتے لمحہ خان صاحب کی نظر ایک شعر جاتے جی عطا کیجیے. بینر پہ لکھے حرف خوش آمد سے جو خوش ہے دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی دیکھے. میرا جواب پھر کر لیں گے آپ کا جواب کر لیں گے. خواتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جائیں بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں. ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.